اور روزانہ بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا جاؤ داؤد کو بتا دو اصل چیز کیا ہے۔ حضرت داؤد کو انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام ملے تو وہ ان سے پوچھنے لگے داؤد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا آدمی تو بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا نہیں کھاتا، دوسروں کا کمایا ہوا کھاتا ہے، اگر اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائے تو پھر بات بڑی ہوگی۔ اس دن حضرت داؤد لوٹے، بہت روئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دیا جائے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں۔ اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا اور ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا لوگوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد زرہ بنا کر کے بیچا کرتے تھے اور اسی کو بیچ کر کے کھایا کرتے تھے۔ آج مجھے بتاؤ میری قوم کے جوان گیم میں مصروف ہے، جوئے میں مصروف ہے، ادھر اس کے اوٹے پہ بیٹھے، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے، ادھر پکنک پہ گئے۔ پکنک پہ جانا کوئی جرم نہیں، سیر کو جانا کوئی جرم نہیں۔ اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے اتنے انجوائے کی بات دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، میں نے جمعہ کی نماز میں بھی لوگوں کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مالدار بننے کا حکم دیا۔ لوگ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے جمعہ میں، یہ کون سا مولوی آ گیا، یہ کون سا سید آ گیا کہتا ہے کہ رسول اللہ نے مالدار بننے کا حکم دیا۔ ابھی تک تو ہم نے یہی سنا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، اسلام مفلسوں کا مذہب ہے، اسلام لاچاروں کا مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے جو کہتا ہے اسلام غریبوں کا مذہب ہے۔ اگر غریبوں کا مذہب وہ تو اسلام میں مانگنے کی اجازت ہوتی۔ میرا اسلام زکات دینے والا مذہب ہے۔ زکات کیا غریب لوگ دیتے ہیں؟ میرا مذہب صدقہ دینے والا مذہب ہے۔ کیا بلکہ یہاں تک فرمایا بیمار پڑو تو صدقہ دو، سفر میں نکلو تو صدقہ دو، خوشی ہو تو صدقہ دو، غم ہو تو صدقہ دو، اگر قسم ٹوٹ جائے تو صدقہ دو، اللہ اکبر، کوئی گناہ ہو جائے تو صدقہ دو۔ یہاں تک فرمایا دعا کرنے سے پہلے صدقہ دو، دعا کرنے کے بعد صدقہ دو۔ جو دعا صدقے سے پہلے اور صدقے کے بعد ہوتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر بیمار ہو جاؤ تو اللہ اکبر ڈاکٹروں کی دوائیں جو اثر نہیں کرتی وہ صدقہ اثر کرتا ہے، صدقے کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آسمان پر سے اترنے والی بلائیں جب تم صدقہ دیتے ہو، صدقہ آسمان پہ جاتا ہے، بلائیں نیچے آتی ہے تو صدقے میں اور بلاؤں میں جنگ ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صدقہ جیت جاتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے، صدقہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ جو مذہب صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے، بتاؤ کیا کوئی غریب صدقہ دے گا کہ مالدار صدقہ دے گا؟ زکات غریب دے گا کہ مالدار دے گا؟ حج غریب کرے گا کہ مالدار کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں تو رسول اعظم سے لے کے غوث اعظم تک ہمارے مذہب میں کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر دہراتا رہوں گا، کیونکہ اسلام بھکاریوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عطا کرنے والوں کا مذہب ہے، اسلام دینے والوں کا مذہب ہے، اسلام نوازنے والوں کا مذہب ہے۔ اسی لیے تو دیکھو غریب نواز کسی بادشاہ کے آستانے پہ نظر نہیں آتے، بادشاہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں۔